اور ایک صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ صلوات محمد وعلی محمد۔ حضرات، آج جمادی الثانی کی 24 تاریخ ہے 1432 اور مئی کی 28 تاریخ ہے 2011 کی، اور آج ہم سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 161، 162 اور 163 کی تلاوت کریں گے، 161 سے 163 تک۔ صلوات بر محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اور یہ کسی نبی کا کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے، اور جو کوئی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس شے کے ساتھ جس میں اس نے خیانت کی حاضر ہو جائے گا، پھر ہر اس شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ کیا وہ شخص جو رضا الہی کی پیروی کرے اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو غضب الہی میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے؟ اللہ کے نزدیک ان سب کے درجے الگ الگ ہوں گے، اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ جنگ احد کے تعلق سے آیتوں کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ ہفتے اسی تعلق سے گفتگو ہوئی۔ آج ایک نیا موضوع ضمنی طور پر گویا کہ شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگ کچھ جو کبھی نہ کبھی گستاخیاں کیا کرتے تھے، اس کا جواب قرآن فوری طور پر دے دیا کرتا ہے۔ آیت شروع ہوتی ہے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کرے۔ یہ الفاظ یہ خود یہ بتا رہے ہیں کہ پیغمبر اسلام پر خیانت کا الزام لگایا گیا ہے، تو اس کا جواب قرآن دے رہا ہے کہ نبی خیانت نہیں کرتا، ورنہ یہ کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اور خاص طور پر اگر یہ خطاب مومنین سے ہے تو بڑی عجیب بات ہے کہ صاحبان ایمان سے خدا یہ کہے کہ بھئی دیکھو نبی خیانت نہیں کرتا۔
لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ معاملہ مومنین کا نہیں ہے۔ اگر آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کے تعلق سے بہت سی روایات ہیں شان نزول کے بارے میں۔ تقریباً 4 اقوال ہم یہاں پیش کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ ابن عباس سے روایت ہے، اور اس روایت کو تمام ہی مفسرین نے بیان کیا ہے، تقریباً سبھی نے۔ البتہ ہم جو عبارت نقل کر رہے ہیں وہ طبری کی عبارت ہے، جامع البیان ابن جریر طبری کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 206، اس سے یہ عبارت نقل کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم صرف نقل کریں گے، پھر اس کا تذکرہ ہم بعد میں کریں گے کہ ہم نے یہ عبارت کیوں منتخب کی ہے۔ روی عن ابن عباس كان ذلك في قطيفة حمراء فقدت في غزوة بدر فقال من أصحاب النبي فلعل النبي أخذها فأنزل الله ما كان لنبي أن يغله، کہ یہ آیے کریمہ ما کان لنبی ان یغل، کہ نبی جو ہے وہ خیانت نہیں کرتا، یہ نازل ہوئی جنگ بدر کے موقع پر، جبکہ جنگ بدر میں ایک مخمل کا ایک قیمتی کپڑا غائب ہو گیا، تو اس کی تلاش ہونے لگی کہ کہاں گیا۔ تو اصحاب پیغمبر میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے پیغمبر نے چھپا لیا ہو، تو اللہ نے اس وقت یہ آیت نازل کی۔ ایک دوسری عبارت انہی کی ہے، فقال بعض من كان مع النبی، وہ کچھ لوگ جو نبی کے ساتھ تھے انہوں نے ایسا کہا۔ ایک تو قول ہوا یہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت جنگ احد کے موقع پر نازل ہوئی، نہ کہ بدر میں، اور یہ اس وقت نازل ہوئی جب اللہ کے نبی نے، پیغمبر اسلام نے، ان 50 افراد کو ایک خاص مقام پر تیر اندازوں کو معین کیا تھا، اور جب مال غنیمت لوٹتے ہوئے لوگوں کو دیکھا انہوں نے، تو وہ لوگ بھی چل پڑے اور یہ کہتے ہوئے گئے کہ ایسا نہ ہو کہ مال غنیمت سے ہم بعد میں محروم رہ جائیں اور پیغمبر اسلام سب پر مساوی طریقے سے تقسیم نہ کریں اور ہم رہ جائیں، دوسروں کو مل جائے ہم کو نہ ملے۔ اور انہوں نے یہ بھی اس میں کہہ دیا کہ یہ ایسا نہ ہو جیسے بدر میں ہو گیا تھا۔ اس وقت پیغمبر اسلام نے جب یہ بات سنی تو ان کو دکھ ہوا، افسوس ہوا، اور انہوں نے کہا اظننتم انا نغل ولا نقسم لکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم خیانت کریں گے اور برابر سے ہم سب کو تقسیم نہیں کریں گے؟ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ یہاں پر خیانت سے مراد وحی کے تعلق سے خیانت ہے، یعنی پیغمبر اسلام پر جو بھی آیتیں نازل ہوتی ہیں اس کو پیغمبر اسلام پوری امانت داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بھی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام ان آیتوں کو پڑھا کرتے تھے جس میں مشرکین کے بتوں کی برائی ہوتی تھی، تو لوگ آ کر کہتے تھے کہ اللہ کے نبی آپ ان کے بتوں کو برا نہ کہیے، یا ان آیتوں کو نہ پڑھیے کہ جن میں بتوں کو برا کہا گیا، اس سے ان کا دل دکھتا ہے، ان کو برا لگتا ہے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ پیغمبر ایسی کوئی بات چھپائے جو وحی الہی سے نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک قول ہے۔ اور بھی اقوال ہیں، ہم سب کو ترک کرتے ہیں اس لیے کہ ہمیں گفتگو کرنی ہے آگے، اور جتنی ضروری اقوال تھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ ایک قول اور ہے، وہ قول ہے قراءت کی تبدیلی کی بنیاد پر، یعنی یہاں پر ہے ما کان لنبی
ان یغل، یغل معروف کا صیغہ ہے جس کی ضمیر پیغمبر اسلام کی طرف یعنی نبی کی طرف پلٹ رہی ہے کہ نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. تو بہت سے قاریوں نے اس کو اس طرح پڑھا ہے، ما کان لنبی ان یغل، نبی کے لیے نہیں ہے مناسب کہ کوئی ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص ان کے ساتھ خیانت کرے. تو یہ نبی کے لیے نہیں، یغل یعنی ان کے ساتھ خیانت کی جائے، یہ اس سے مراد ہے. چنانچہ ثعلبی نے لکھا ہے کہ جو ہے قتادہ کے حوالے سے، جو بہت ہی معروف قدیم مفسر ہیں قتادہ، ان کے حوالے سے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام کے اصحاب میں سے کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ خیانت کی. تو یہ آیت نازل ہوئی اور کہا کہ دیکھو نبی کے ساتھ خیانت کرنا مناسب نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے. اس کو بھی دیگر مفسرین نے اس کو بھی بیان کیا ہے. یہ 4 اقوال ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. یغلا کی اصل ہے غلل. غلل کہتے ہیں وہ پانی جو درختوں کے درمیان جڑوں میں اتر جائے، تو وہ اس انداز سے اترتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ پانی کہاں چلا گیا. جب آپ پانی ڈالتے ہیں تو جڑ میں چلا گیا، کہاں گیا پانی معلوم بھی نہیں ہوتا. تو چھپا کر کسی کام کے کرنے کو، اور خاص طور پہ چھپا کر چوری کرنے کو خیانت کہتے ہیں. اس مادے سے دیگر الفاظ بھی قرآن میں استعمال ہوئے ہیں. ہمارا اس وقت چونکہ موضوع بحث نہیں ہے، لیکن بس تذکرتاً کہ قید یا زنجیر کو غل کہتے ہیں. فخذوہ فغلوہ، اس کو پکڑ لو، قیامت کے دن اللہ کہے گا، اور اس کو زنجیروں میں جکڑ دو. اور سورہ اعراف کی آیت نمبر 157 میں ہے کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ یضع عنہم اصرہم والاغلال، اغلال غل کی جمع ہے. اغلال کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے اس لیے بھیجا کہ تاکہ ان کے بوجھ کو وہ ہٹا دیں، اور جس زنجیروں میں وہ جکڑے ہوئے ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. تو خیر یہ لفظی بحث ہمیں اس پہ تفصیل میں نہیں جانا ہے. اور غل عداوت کو کہتے ہیں، غل یعنی دشمنی کو، کینے کو، جو ہے کہ قیامت کے دن اللہ جب لوگ مومنین جنت میں چلے جائیں گے تو دلوں سے ہر طرح کے غل کو، نزعنا ما فی صدورہم من غل اخوانا، ان کو بھائی بنا دیں گے اور ان کے دلوں میں جتنی بھی کدورتیں ختم ہو جائیں گی. لیکن غلول ہے یہاں جو ہے، ان میں سے کوئی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ غلول، غلول یعنی چرانا خاموشی سے، اس انداز سے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے. اسی کو خیانت کہتے ہیں، امانت میں خیانت کرنا. ابھی جو چاروں اقوال ہیں ان میں سے آپ جو بھی قول لے لیں تو بہت حیرت ہوتی ہے. پہلے قول کو سب نے زیادہ نقل کیا ہے اور اسی کو گویا کہ ترجیح دی ہے کہ اس کا تعلق جنگ بدر سے ہے. تقریباً تمام مفسرین نے کہا ہے کہ ہاں اس سے مراد یہی ہے کہ جنگ بدر میں ایک قیمتی کوئی چیز کھو گئی، گم ہو گئی، نظر نہیں آئی. پہلے تو نظر آئی، انہوں نے کہا ہو بہت عمدہ کوئی چیز ہے یہ، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ ہے نہیں. تو لوگوں نے کہاں گئی کہاں گئی کہاں گئی، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ پیغمبر اسلام نے لے لی. حالانکہ ہم نے آپ کے سامنے یہ اقوال 4 نقل کر دیے، لیکن فخر الدین رازی نے اپنی تفسیر میں ایک اور قول نقل کیا. ہم سمجھ رہے ہیں اس کو بھی آپ سن لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو.
کہ پیغمبر اسلام کے تعلق سے کس طرح کے خیالات اس زمانے میں بھی ان لوگوں کے درمیان میں تھے جو پیغمبر کے آس پاس بیٹھے تھے۔ تو فخر الدین رازی جو 6 صدی ہجری کے مفسر ہیں اور بڑے معروف مفسر ہیں، ان کی بڑی مشہور کتاب ہے تفسیر رازی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بعض جنگوں میں سے کسی ایک جنگوں میں سے فی بعض الغزوات غنم رسول اللہ فی بعض الغزوات وجمع الغنائم، اور غنائم جمع کر لیا انہوں نے۔ تو کسی جنگ میں مال غنیمت آیا اور وہ ایک جگہ لا کر رکھا گیا۔ لوگ انتظار کرنے لگے کہ اب پیغمبر اسلام وہ مال غنیمت تقسیم کریں گے۔ تھوڑی تاخیر ہو گئی، تاخیر ہوئی تو کچھ لوگ آ گئے پیغمبر کے پاس۔ فجاء قوم وقالوا الا تقسم غنائمنا، مال غنیمت آپ ہمیں تقسیم نہیں کر رہے ہیں، یہ روکے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں روک کر ہم کو دے نہیں رہے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا لو کان مثل احد ذهبا ما حبست عنكم منه درہما، اگر احد کی برابر بھی میرے پاس اس وقت احد کا جو پہاڑ ہے اس کی برابر سونا آ جاتا تو میں تم سے 1 درہم بھی نہیں روکتا، 1 درہم میں نہیں روکتا۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہ غنیمت روکے ہوئے ہوں تم کو نہیں دوں گا، کیا کروں گا میں اس کا؟ میں رکھ لوں گا۔ اتحسبون انی اغلکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ خیانت کروں گا؟ فانزل اللہ هذه الآیت، تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ یہ بھی ایک قول ہے۔ خیر اب ہم نے سوچا تھا کہ آپ کو تمام اقوال نہیں سنائیں گے، لیکن ایک قول اور بہت ہی عجیب ہے۔ ان میں سے ہر قول عجیب ہے اور ہر پر گفتگو ہو سکتی ہے 1 گھنٹہ۔ قرطبی کا بھی ایک قول سن لیجئے، یہ بھی بہت ہی معروف اور مشہور مفسر ہیں، اور ان کی تفسیر ہے جو رائج ہے تفسیر قرطبی، ان کچھ بڑی تفاسیر میں سے ایک تفسیر ہے یہ۔ اور اس کو ابن کثیر نے بھی اس بات کو بیان کیا جو ہم آپ کے سامنے بھی پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کو صحائح 6 میں ابو داؤد نے اور ترمذی نے بھی نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیا قول ہے کہ آیت کب نازل ہوئی؟ اب سوچیں کہ اب تک آپ نے 5 اقوال سنے، اب 6واں قول یہ بھی سن لیجیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں ہوا یہ کہ پیغمبر اسلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہیں کسی مشن کے اوپر۔ ایک ہوتا تھا غزوہ، ایک ہوتا تھا سریہ۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں پیغمبر اسلام خود شریک ہوئے ہوں، اور سریہ اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پیغمبر اسلام نے کسی ایک مشن کو بھیجا ہو، ایک گروپ کو بھیجا ہو کسی کمانڈر کے انڈر میں کہ جاؤ تم یہ کام کر کے آؤ، اس کو سریہ کہتے ہیں، جس میں پیغمبر نے خود شرکت نہ کی ہو۔ تو پیغمبر نے کچھ بھیجا، ایک گروپ کو بھیجا، اور ابھی ان کے آنے سے پہلے وہ جہاں گئے تھے دشمن نے ہتھیار ڈال دیے اور ان کا مال غنیمت کسی طرح یہاں مدینے آ گیا پیغمبر اسلام کے پاس۔ آپ سوچیں کہ ایسی روایتیں، یہ سب میں آپ کے سامنے بڑی تفسیروں کے حوالے دے رہا ہوں۔ یہ جب غنیمت کا مال آ گیا تو اس وقت پیغمبر اسلام نے اس کو فوراً تقسیم کر دیا، اور وہ سپاہی جو گئے تھے اور جن کی وجہ سے یہ مال غنیمت ملا تھا ان کے لیے کچھ نہیں رکھا پیغمبر اسلام نے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ عِتَابًا، نعوذ باللہ، تو اللہ نے عتاب کے طور پر
سرزنش کے طور پر پیغمبر اسلام کے لیے آیت نازل کی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ تمہارے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم خیانت کرو۔ سوچ لیں کہ اس طرح کا تصور بھی ایک مسلمان نہیں کر سکتا جس طرح کی روایات ہیں، اور یہ معتبر کتابوں میں ہیں۔ آپ کو کسی ایک تفسیر میں جو ہم نے خلاصہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے، تقریباً کوئی 20 تفاسیر کا، اور چند تفاسیر کا ہم نے صرف نام لیا ہے، اور بھی بہت سے اقوال ہیں، اور ہر قول ایسا ہے کہ اس کو پڑھ کر ایک مومن کو شرم ہی آئے گی کہ استغفر اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور غصہ بھی آئے گا کہ بھئی کس طرح یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن بہرکیف یہ اقوال ہیں، تو اس میں تو براہ راست پیغمبر اسلام پر الزام لگا دیا گیا کہ نبی نے آلریڈی خیانت کر دی، اور اللہ نے اس کے لیے سرزنش کے طور پر یہ آیت نازل کی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم نبی ہو، نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اس طرح کی خیانت کرے جو تم نے کی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ ہیں تفسیر قرطبی کے اور ابن کثیر اور ابو داؤد اور ترمذی۔ اب آئیے ہم ایک ایک کر کے جلدی جلدی، اس لیے کہ اور بھی ہیں گفتگو ان آیات میں جو ہمیں کرنی ہے۔ ما کان لنبی ان یغل، ان میں سے جو بھی قول آپ لیں گے، پہلا قول کہ پیغمبر اسلام کے بارے میں لوگوں نے کہا، اصحاب نے بدر کے موقع پر، کہ وہ قیمتی چیز جو غائب ہوگی پیغمبر نے رکھ لی ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسرا قول بھی لے لیجئے کہ اس میں وہی اصحاب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو اس لیے جا رہے ہیں مال غنیمت لینے کے لیے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کے ہاتھ لگ جائے تو سب کو نہ دیں، ہم کو نہ ملے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح آپ اس پانچویں اور چھٹے قول کو لے لیجئے، جس میں مال غنیمت آ جاتا ہے، ایک جگہ جمع ہو جاتا ہے، اور آ کر لوگ، کون ہیں یہ آ کر کہنے والے پیغمبر سے؟ وہی ساتھی، وہی صحابی آ کر یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ بانٹیں گے نہیں، اس کو رکھے رہیں گے؟ اور چھٹا قول جو آخری سنائے وہ تو سب سے خطرناک ہے کہ پیغمبر نے آلریڈی نعوذ باللہ خیانت کر دی، تو اللہ نے۔ اب ان تمام چیزوں میں دیکھیں ان کہ یہ ایسا سوچنے والے پیغمبر کے بارے میں کون لوگ ہیں؟ کافر ہیں؟ مشرک ہیں؟ جی نہیں۔ حیرت کی بات تو یہی ہے، سب سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ کافروں نے اور مشرکوں نے پیغمبر پر ہر الزام لگایا، مگر دو الزام نہیں لگا سکے۔ ایک جھوٹ کا الزام نہیں لگا سکے، ایک خیانت کا الزام نہیں لگا سکے۔ یعنی مشرک دشمن ہے، قتل کرنے کو تیار ہے، قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، لیکن خون کا پیاسا، سب کچھ، یعنی دیوانہ کہہ دیا نعوذ باللہ، ساحر کہہ دیا، کیا نہیں کہا، مگر اگر نہیں کہہ سکے تو جھوٹا نہیں کہہ سکے اور خائن نہیں کہہ سکے، بلکہ جب پکارتے تھے تو پکارتے ہی یہ کہتے تھے کہ صادق ہے اور امین ہے۔ یہ تو معلوم ہے نا، اس کا تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا کہ دشمن بھی پیغمبر اسلام کو صادق اور امین کہہ کے پکارتے تھے، یا صادق اور امین مانتے تھے۔ نہ صرف پکارتے تھے، مانتے تھے۔ اور غور کیجئے، توجہ کیجئے، وہ کافر جو 40 تلواریں رات میں ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں کہ آج رات میں نبی کو قتل کرنا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان میں سے بہت سے لوگوں کی امانتیں پیغمبر کے پاس رکھی ہوئی ہیں، مگر ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ان کو مارنے سے پہلے ہم اپنی امانت تو لے لیں۔ ان کو ان کی امانت پر اتنا یقین ہے کہ مار بھی دیں گے نا تو انہوں نے امانت اتنی محفوظ جگہ رکھی ہوگی، اور کسی ایسے محفوظ ہاتھوں میں رکھی ہوگی کہ یہ ہم کو مل ضرور جائے گی، ہم ان کو مار دیں، ہماری امانت میں کوئی خیانت نہیں ہونے والی ہے۔ قاتل اتنا یقین رکھتا، اور یہی ہوا کہ پیغمبر اسلام جب چلنے لگے تو چلتے ہوئے جیسے حضرت علی کو وہاں سلایا،
سلانے کے علاوہ ایک اور مقصد بھی تھا علی کو چھوڑنے کا کہ یا علی یہ امانتیں ہیں، یہ نام ہے، یہ لسٹ ہے، اور اس کے بعد بھی تم جا کر اعلان کر دینا، منادی قرار دینا کہ اگر کسی کی کوئی امانت پیغمبر کے پاس ہے تو آ جائے اور مجھ سے لے لے۔ امانت دے کر گئے، حضرت علی کے حوالے کر کے گئے۔ یہ ہے پیغمبر اسلام کی امانت کہ جس کا اعتراف دشمن بھی کر رہا ہے۔ اب آئیے کہ چند سکوں کی خاطر، مال غنیمت کے معمولی مال کی خاطر وہ لوگ جو پیغمبر کے آس پاس بیٹھے ہیں انہوں نے کیا حرکتیں کی، انہوں نے کیا نبی پر الزام نہیں لگائے۔ اب چونکہ جب ہم مطالعہ کر رہے تھے تفاسیر کا تو اس میں ہم نے دیکھا کہ وہی جو عادت ہے لوگوں کی، حق کو چھپانے کی، بات کو چھپانے کی، تو انہوں نے اکثر مفسرین نے جب اس روایت کو پیش کیا تو لفظ اصحاب کاٹ دیا، مگر کیا کریں، کیا کہا؟ من معہو، فقال من معہو، جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے ایسا کہا۔ تو چلو ٹھیک ہے، من معہو ہی صحیح بھی، قرآن تو یہ کہتا ہے والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو نبی کے ساتھ ہیں وہ لوگ کافروں کے اوپر سخت ہیں اور مومنین کے لیے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ ہر وقت وہ رکوع و سجود میں رہتے ہیں اور اللہ کی مرضی حاصل کرنے کی خاطر رہتے ہیں۔ یہ ہیں وہ جو نبی کے ساتھ ہیں، ساتھی، معہو۔ تو لوگوں نے لفظ معہو کہہ کے بات ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جیسے ہم نے کہا کہ طبری نے یہ لفظ لکھ دیا، فقال من اصحاب النبی، اصحاب نبی میں سے کچھ لوگوں نے کہا۔ اب کتنی حیرت کی بات ہے کہ تم کسی کو بچانے کے لیے تم کو نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ نبی کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ دین کی پرواہ ہے۔ تم کو پرواہ یہ ہے کہ چند افراد کی کسی طرح جان بچ جائے یا جو ہے گل و خلاصی ہو جائے۔ پرواہ دوسروں کی ہے، نبی کی عظمت کی اور عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ نہیں جناب، اصحاب کیسے ایسے کر سکتے ہیں؟ ہمارا سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیغمبر اسلام پر چھوٹے مسائل میں اتنے بڑے بڑے الزام لگا دیں، کیا قیمت ہوگی ان چیزوں کی، کیا ویلیو ہوگی ان چیزوں کی؟ الزام لگا دیا اور طرح طرح سے الزام لگائے۔ ان اصحاب کے تعلق سے میرا سوال یہ ہے، سب سے جو بھی میری آواز سن رہے ہیں، کہ پیغمبر اسلام کی آنکھ بند ہوتے ہی کہاں چلے گئے لوگ؟ یا نبی سے پہلے سب مر گئے؟ یا نبی کے انتقال ہوتے ہی سب فوراً اچانک وہ بھی مر گئے؟ یا زمین کھا گئی، یا مطلب آسمان کھا گیا، زمین نگل گئی، ہوا کیا؟ کہاں گئے یہ لوگ سب کے سب؟ یا موجود تھے؟ تو ظاہر ہے کہ موجود تھے، سب تو نہیں ختم ہو گئے، یہ سب وہ لوگ موجود تھے، اس طرح کا مزاج رکھنے والے لوگ موجود تھے۔ اب جب آپ یہ کہیں کہ بھئی بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے تم جس کی پیروی کر لو تم کو نجات مل جائے گی، تم کو ہدایت مل جائے گی۔ ایسے افراد کی پیروی کر لو جو نبی کو خائن کہیں، اور چھوٹے مسائل میں جن کی ایسی ذہنیت ہو ان کے تعلق سے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنی عقل کو اور فکر کو استعمال نہیں کرتا، اور عظمت پیغمبر اسلام اس کے دل و دماغ میں ابھی تک بیٹھی ہی نہیں۔ پیغمبر اسلام کی جو فضیلت ہے اور عظمت ہے، نعوذ باللہ پیغمبر کے لیے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ ہم تمام باتوں کو چھوڑتے ہوئے، چونکہ وقت جلدی گزر جاتا ہے، ہم اسی سے ثابت کرنا چاہتے ہیں اس آیت سے کہ اس سے پیغمبر اسلام کی اللہ نے حمایت کی ہے، نہ کہ نعوذ باللہ جیسے وہ آخری قول میں نے آپ کو سنایا کہ الٹا یہ کہہ دیا کہ نہیں آلریڈی کر چکے، ایسا نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام کی شان سے بہت بلند ہے کہ وہ خیانت کرے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی خیانت کرے؟ یعنی الٹا ان سے بات کی جا رہی ہے، ان اصحاب سے، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی نے خیانت کی؟ استغفر اللہ، نبی کیسے خیانت کر سکتا ہے؟
وَمَن يَغْلُلْ، دیکھیں آپ دوسرا جملہ جو آتا ہے، اب یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو شخص بھی، اور دیکھو سنو، جو شخص بھی خیانت کرتا ہے یا خیانت کرے گا، قیامت کے دن اس چیز کو اٹھائے ہوئے لائے گا جس میں اس نے جو ہے خیانت کی ہوگی۔ تو پہلے تو کہا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، پھر جنرل بات ہونے لگی، ہونا یہ چاہیے تھا کہ نبی خیانت نہیں کرتا، نعوذ باللہ اگر نبی خیانت کرے تو قیامت کے دن ایسا ہوگا نبی کے ساتھ، نہیں، نبی خیانت نہیں کرتا، اور جو بھی خیانت کرے، اب یہاں جو بھی ہو گیا یعنی کہ جنرل بات آ گئی، اشارہ نبی کی طرف نہیں ہے، جو بھی خیانت کرے، کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص خیانت کرتا ہے، خیانت کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو ظاہر نہ ہو، جس کا پتہ نہ چلے، اس نے چوری کر لی، خاموشی سے کھا گئے پیسے کسی کے رکھے ہوئے، دوسرے کی امانت میں خیانت کر ڈالی، شرعی رقوم ہے لوگ کھا جاتے ہیں، خمس و زکوٰۃ کے اور دوسرے امور صدقے کے، امانت دی اور انہوں نے اس کو غائب کر دیا، نعوذ باللہ، کس کو پتہ ہے؟ کر دیا، مگر پتہ کب چلے گا؟ قیامت کے دن۔ نبی کا معاملہ ایسا نہیں ہے، نبی کے لیے اگر تم نے ذرا بھی سوچ لیا کہ بھئی نبی نے اگر خیانت کی بھی ہوگی تو چلو قیامت میں پتہ چل جائے گا کہ نبی نے کی ہے کہ نہیں، تو پھر پورا دین مشکوک ہو گیا۔ نبی کے لیے کہہ دیا کہ وہ تو خیانت کر ہی نہیں سکتا، یہ مسئلہ نہیں ہے کہ نبی معلوم نہیں ہوگا، معلوم ہو گیا ابھی کہ خیانت نہیں کر سکتا، پیریڈ۔ قیامت میں کس کے بارے میں معلوم ہوگا؟ وَمَن يَغْلُلْ، عام لوگوں میں جو لوگ خیانت کرتے ہیں ان کے بارے میں پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کس نے خیانت کی ہے، ہر شخص اس خیانت کے مال کے ساتھ آئے گا، اور اس کے بعد پھر بہت سی روایات ہیں اس کے تعلق سے کہ کیسے، یہ خود ایک مضمون ہے، ایک موضوع ہے، ہم اس کو انشاءاللہ اس موقع پر بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ جب امانت کے تعلق سے آیتیں آئیں گی، لیکن یہ کہ امانت کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک طویل حدیث ہے، اس کو بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ دیکھو، خاص طور پہ زکوٰۃ کے تذکرے میں، کہ اونٹ کے معاملے میں خیانت مت کرنا، جو شخص اونٹ کے تعلق سے جو ہے خیانت کرے گا، ظاہر یہ اشارے ہیں ہر شے کے تعلق سے کہ اونٹ کے معاملے میں جو خیانت کرے گا، یہ حدیث ہے، وہ قیامت کے دن اس اونٹ کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے لائے گا، اونٹ اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ بڑی مشکل سے اس کو اٹھائے ہوئے چل رہا ہوگا اور تڑپ رہا ہوگا، اور اونٹ جو ہے وہ اپنی آواز میں چیخ رہا ہوگا۔ دوسری طرف یہ بھی ہے کہ دیکھو، اگر تم گھوڑے کو اٹھا کے لاؤ گے تو گھوڑا تمہارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا آئے گا، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وہی لوگ جو اس کیفیت میں آئیں گے وہاں مجھ کو پکاریں گے، آواز دیں گے، یا رسول اللہ ہماری مدد کیجئے، یا رسول اللہ ہماری مدد۔ میں کہوں گا کہ میں نے تم کو بات بتا دی تھی، اب میں مدد نہیں کر سکتا یہاں تمہاری، تم نے خیانت کی ہے تو تم یہ بوجھ اٹھائے ہوئے جاؤ۔ اس طرح کی روایات ہیں، اور بھی بہت سی روایات ہیں اس کے تعلق سے، ہمارے پاس ابھی اتنا وقت نہیں ہے لیکن ہم جلدی سے کچھ آپ کے سامنے روایت بیان کر دیتے ہیں۔ آیات ہیں بہت سی، مثلا آپ اسی سورہ آل عمران ہی میں آیت نمبر 68 اور 69 میں، 68 اور 69 میں آپ نے پڑھا کہ اللہ نے ان کافروں تک کی، اہل کتاب کی تعریف کی ہے کہ جنہوں نے وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنُوا بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کو تم بہت ڈھیر سارا مال بھی ان کے پاس امانت رکھ دو تو سب کا سب واپس کر دیں گے، جبکہ ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس اگر 1 دینار رکھو تو وہ بھی واپس نہیں کریں گے۔ تو جو واپس کریں گے ٹھیک ہے، یہود و نصارہ ہیں، لیکن اگر ایک ان میں امانت داری ہے تو اللہ نے اس کی تعریف بھی کر دی ہے۔ اتنی امانت کی اہمیت ہے، اور حکم یہ ہے کہ کبھی خبردار، وَلَا تَخُونُوا أَمَانَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، امانتوں میں خیانت نہ کرو، جائز نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا،
اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے گھر والوں تک پہنچا دو، جو مالک ہیں ان تک امانتوں کو پہنچانا تم پر واجب ہے۔ اور بہت سی روایات ہیں کہ امانت میں خیانت کرنے سے فقر انسان پر طاری ہو جاتا ہے، انسان فقر میں گرفتار ہو جاتا ہے، اور اگر امانت داری کو برقرار رکھے تو اللہ اس کو اس دنیا میں عزت اور سربلندی اور رزق اور روزی میں اضافہ دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ لا تدخل واحدۃ منها بیتا الا خرب، ان 4 میں سے کوئی ایک بھی اگر کسی گھر میں داخل ہو جائے تو گھر تباہ ہو جاتا ہے۔ کیا چیزیں ہیں 4 وہ؟ اور کبھی بھی ولم یعمر بالبرکہ، برکت اس میں کبھی نہیں آتی۔ الخیانہ، خیانت کرنا، چوری کرنا، شراب پینا، اور بدکاری اور زنا کرنا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک عجیب حدیث ہے، جیسے اہل کتاب کا خیال تھا کہ بھئی مسلمانوں کا مال امانت کھا جاؤ کوئی بات نہیں، حلال ہے ہمارے لیے، ایسے ہی کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ بنی امیہ کا جو دشمنان اہل بیت ہیں ان کا مال کھا جاؤ کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ تو چھٹے امام کے پاس آتے تھے وہ کہ ایسا ہے، کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، تو امام سختی سے منع کرتے تھے کہ ایسا جائز نہیں ہے۔ ایک موقع پر امام نے فرمایا اتقوا اللہ وادوا الامانہ، اللہ سے ڈرو اور امانت جس کی ہے اس کو واپس کر دو۔ فلو ان قاتل علی ائتمنی علی امانۃ لادیتها الیہ، سن لو، تم دوسروں کی باتیں کرتے ہو، اگر علی، حضرت علی کے قاتل نے میرے پاس کوئی امانت رکھی ہوتی اور بعد میں وہ مانگنے آتا تو میں اس امانت کو واپس کر دیتا۔ علی کا قاتل بھی میرے پاس امانت رکھے تو میں اس کو واپس کر دوں، تو تم کسی کے بارے میں مت کہنا کہ میں اس کی امانت مار لوں، میں اس کا مال کھا جاؤں، یہ وہ تو دشمن خدا ہے، وہ دشمن اہل بیت ہے، یہ کر کے تم بہانے بنا کر کسی کا مال نہیں کھا سکتے۔ وہ دشمن اہل بیت ہے، تم تو اہل بیت کے دوست ہو، تم تو خیانت نہ کرو۔ بہرکیف یہ ہم تفصیل سے انشاءاللہ آیتیں آئیں گی آگے امانت کے تعلق سے، خود ایک مضمون ہے، اس پر ہم عرض کریں گے۔ لیکن ایک بات، تمام ہو رہا ہے وقت، اس سے پہلے ہم ایک اہم مسئلے کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اب یہاں آیت یہاں تمام ہوتی ہے، یہ والی آیت، آیت نمبر 161، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ہر نفس کو اس کا بدلہ مل جائے گا پورا پورا، اور کسی شخص پر ظلم نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ تم کتنی بھی خیانت کر لو، وہاں پر جا کر پورا حساب کتاب تم کو دینا ہے۔ خیر، جو بات مجھے عرض کرنی ہے اختتام میں، وہ ہے اس آیے کریمہ کے ذیل میں کچھ مفسرین نے خاص طور پہ دور حاضر کے، یعنی اسی صدی کے ایک معروف سنی مفسر ہیں سید قطب، ان کی کتاب ہے بہت ہی معروف تفسیر کی، فی ظلال القرآن، اس میں انہوں نے اس آیت کے ذیل میں نقل کیا ہے ایک پوائنٹ، اور اتفاق یہ ہے کہ تفسیر نمونہ میں بھی اس پوائنٹ کو نقل کر دیا گیا ہے، کس طرح شاید غفلت سے ہوا ہے یا کیا ہوا ہے، لیکن تفسیر نمونہ جو ایک شیعہ کتاب ہے اس میں بھی انہوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ بات کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ہو سکتا ہے بات صحیح ہو، لیکن جو ہم نتیجہ آپ کو دینا چاہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ تاریخ طبری میں یہ لکھا ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں یا اس کے بعد یا اس سے پہلے جو جنگیں ہوتی تھیں اور جو فتوحات ہوتی تھیں اور اس میں بڑا مال غنیمت ہاتھ آتا تھا، تو لوگ اتنے ایماندار تھے کہ ان کے ہاتھ جو کچھ لگتا تھا وہ لا کر بیت المال میں جمع کر دیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی تعریف کی ہے، اور تفصیل تعریف کے وقت نہیں ہمارے پاس کہ ہم پوری تفصیلات بیان کریں، اور اس کی مثالیں دی ہیں کہ فلاں شخص یہ چیز لے کر آیا، فلاں شخص یہ چیز لے کر آیا۔
انہوں نے لکھا یہ ہے کہ یہ اثر تھا اس آیت کا ان کے اوپر، کہ یہ چونکہ آیت نازل ہوئی کہ پیغمبر خیانت نہیں کر سکتے، تو ان کے دل میں، اور پیغمبر اسلام نے جو اس طرح کی حدیثیں بیان کی، اس کا اثر ان کے اوپر اتنا تھا کہ وہ کوئی سوئی بھی لے جاتے تھے تو واپس کر دیا کرتے اور رکھتے نہیں تھے وہ۔ بڑی تعریف ان لوگوں کی، اور ایسا اجتماع، اور یہ تھے مسلمان اس زمانے میں، اور اس طرح کے مسلمان تھے۔ ہمیں حیرت یہ ہوئی کہ سید قطب نے اور اس کے بعد بھی دیگر افراد نے اس بات کو تو لکھا، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے ایسا ہو اور ہوا ہوگا، مسلمانوں میں اچھے لوگ بھی تھے، ابھی بھی ہیں، اس میں فرقے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت سے لوگ اچھے ہوتے ہیں، اچھے انسان ہوتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے جب ایک رخ لکھا تو دوسرا رخ کیوں نہیں لکھا؟ آپ یہ بھی لکھتے کہ فتوحات ہوئی ہیں بہت بعد میں، ان پر تو اثر ہو گیا اس آیت کا، پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی جو پیغمبر کی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں لیڈرشپ کا، ان کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور انہوں نے خیانت بھی کی تو کتنی بڑی خیانت کی، پیغمبر کا مال خود کھا گئے اور ان کی بیٹی سے لے لیا فدک۔ تو فدک کا بھی تذکرہ کر دیتے آپ، تو فدک کوئی امانت نہیں تھی، فدک میں خیانت نہیں ہوئی، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، چلیں اس کا بھی آپ نے ذکر نہیں کیا تھا۔ تو آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ معمولی سپاہیوں کے ہاتھ کچھ لگتا تھا تو وہ لا کر دے دیا کرتے تھے، کہاں؟ بیت المال میں رکھ دیا کرتے تھے، اتنے امین تھے، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ سپاہی تو امین ہے، آپ ذرا یہ بھی ذکر کر دیتے کہ تیسری خلافت کے زمانے میں بیت المال کا کیا حال ہوا، اور یہ بھی آپ ذکر کر دیتے کہ ابو ذر جو بار بار چیخ چیخ کے کہتے تھے کہ بھئی اس امانت میں خیانت نہ کرو، اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ یہی فدک جس میں خیانت کی گئی پہلی خلافت کے دور میں، اس فدک کو یہ کہہ کے لیا گیا کہ یہ قوم کا ہے، یہ بیت المال کا ہے، یہ صدقہ ہے، پیغمبر نے صدقہ چھوڑا ہے، آپ کا نہیں ہے، اس کو لے لیا گیا۔ تیسری خلافت کے دور میں اس کو کس کو دیا گیا ایز اے گفٹ؟ مروان کو، مروان جس کو رسول اللہ نے مدینہ سے نکالا تھا، لیجئے جناب، اس سے بڑی خیانت ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خیانت ہو سکتی ہے مسلمانوں؟ سید قطب آج نہیں رہے اس دنیا میں ان سے پوچھتا کہ بھئی اس سے بڑی کوئی خیانت ہو سکتی ہے؟ آپ اس کا ذکر بھی کر دیتے، دونوں رخ پیش کیجئے نا، ٹھیک ہے اچھے لوگوں کا ذکر کیا، ایک بیچارے ایک معمولی سپاہی کا ذکر کر دیا، اس معمولی سپاہی کی واقعی تعریف ہے کہ جس نے لا کر ایک سوئی بھی واپس کر دی، مگر ان کے بارے میں بھی تو آپ کا کچھ خیال ہونا چاہیے کہ جو لیڈرشپ پوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے اتنی بڑی بڑی خیانتیں کی ہیں، اپنا بیت المال صرف اقربا پروری پر خرچ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ معاویہ کا ذکر بھی کر دیتے کہ وہاں بیت المال کا کیا ہو رہا تھا، اس کے بعد آپ بنی امیہ اور بنی عباس کا بھی تذکرہ کر دیتے کہ ان لوگوں نے بیت المال کے ساتھ کیا حال کیا۔ بیت المال کی جو صحیح بہترین جو حقیقی استعمال صرف امام علی، حضرت علی امیر المؤمنین کے زمانے میں ہوا صرف، اور اس کے بعد 6 مہینے امام حسن کے زمانے میں، جب ان کے ہاتھ میں بیت المال تھا تو روز اس کو وہاں جھاڑو دے کر کہتے تھے کہ دیکھو ایک سکہ بھی بیت المال میں باقی نہیں رہا، ہر چیز کو برابر سے اور صحیح طریقے سے تقسیم کر دیا بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے۔ اب یہ ایک تفصیل ہے، اور اس کے لیے 10 تقریریں چاہیے بیان کرنے کے لیے، آپ جائیں ہسٹری میں پڑھیں اور خود فیصلہ کریں، اللہ آپ سے پوچھنے والا ہے، اور ہر شخص کو اپنی قبر میں خود جواب دینا ہے، قیامت کے دن خود جواب دینا ہے۔ اگر آپ ایک رخ پیش کرتے ہیں تو دوسرا رخ بھی پیش کیجئے، اور جو خائن ہیں ان خائنوں کے تعلق سے اپنا نظریہ صاف صاف پیش کیجئے کہ ان لوگوں نے کس طرح کہاں خیانت کی ہے۔ اسی آیت پر ہم مسئلے کو تمام کرتے ہیں آج کی گفتگو کو، انشاءاللہ جو 2 آیتیں نہیں پڑھ سکے ہم اگلے ہفتے پھر پڑھ لیں گے۔ صلوات پر محمد وعلیہ